أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم۔ الحمدللہ اللہ کی عطا سے ابھی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور یہاں پر منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ جل وعلا نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا او کصیب من السماء، کہ منافقوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ آسمان سے بارش، زور کی بارش، اور جس کے اندر ظلمات، اندھیرے ہوں، رعد اور گرج ہو، و برق اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم، اور وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر کڑک کے خوف کی وجہ سے ٹھونستے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا اپنی ارادہ اور قدرت سے۔ یہ اس آیت کا مفہومی ترجمہ ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہم سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ جل وعلا نے منافقوں کی مثال دی ہے کہ جب کبھی ان کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے اور محسوس ہوتی ہے، فائدے کی چیز ہوتی ہے، یا کوئی فتوحات حاصل ہوتی ہیں اور مسلمان جہاد کرتے ہیں، کوئی مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو اس کے حاصل کرنے کے اندر وہ پیش ہوتے ہیں اور ان کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی احکام آتے ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے، یا جہاد پر جانے کی بات آتی ہے، تو وہاں سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جیسے کہ آسمان سے بارش ہو۔ اس بارش سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، ہدایت کا نور ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور ان کے سامنے ظاہر کر دیا، اور کبھی تو اس کے اندر وہ چلتے ہیں اور کبھی رک جاتے ہیں، اور پھر جب تیز کڑک اور بجلی آتی ہے تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق کے حذر الموت، موت کے خوف سے۔ حالانکہ یہ انگلیاں جو کانوں کے اندر ٹھونستے ہیں، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انگلیاں ڈال کے ہم بچ جائیں گے مشکل سے، تکلیف سے، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کو ارادے اور قدرت کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ کیا ہماری حالت بھی کچھ ایسی تو نہیں ہو گئی جیسی ان لوگوں کی تھی۔ یہ بھی ہمارے لیے مقام غور ہے، فکر کا مقام ہے، کہ جب کوئی اچھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں اسلام کی آسانی والی، جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی طرف تو ہم بھاگ کر جاتے ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے مشکل آ جائے اور بظاہر تکلیف کا باعث ہو، بظاہر، تو اس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مختلف ہیلے اور بہانے بناتے ہیں۔ تو یہ رویہ تو اگر دیکھا جائے عام طور پر نہیں تو کچھ طبقہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ رویہ پایا جاتا ہے۔ یا اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مطلب کی چیزیں ہم لے لیتے ہیں، اور جو مطلب سے دور ہوں، جن کا ہمارے ساتھ کوئی ہمیں فائدہ نہ ہو، ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ انہی لوگوں کا بھی تھا، حالانکہ سب کچھ ان کے اوپر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے اندر تذبذب کا شکار تھے، اور وہ درمیانی چال چلنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی ادھر مل جاتے تھے، کبھی ادھر مل جاتے تھے۔ دیکھیں، اسلام ایک ہی ہے،
یا تو آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ درمیان والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک تکلیفات کا تعلق ہے تو تکلیفات تو مومن کی شان ہے اور مومن کی بہار ہے۔ تو جب آپ اس راستے پر چلیں گے تو تکلیفات تو ہمیں آنی ہیں، تو تکلیفات سے گھبرانا نہیں ہے اور سچے کھرے اسلام کے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 20 سورہ بقرہ، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے اندر فرمایا کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، اور جب کبھی وہ چمکتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت کو اور ان کی بینائی کو لے جائے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی اس آیت کے اندر دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود کسی کی سماعت کو یا آنکھوں کو ضائع کرنے والا، لے جانے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ضد، انا، غرور، حسد، تکبر اور اپنی انانیت کے گھمنڈ کے اندر، غرور کے اندر اتنا آگے چلا جائے اور نہ ماننے والی اور ضدی کیفیت کے اندر اتنا آگے چلا جائے اور ایسے درجے پر پہنچ جائے کہ وہاں پر جو اس کی قوتیں ہیں، انسان کی اپنی جو قوتیں ہیں حق کو سمجھنے والی، جاننے والی، پرکھنے والی، وہ ڈیمیج ہو جائے، اور پھر وہ خود ہی جب حق بات کو سمجھنا چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہیں اتنا ہی حق دیتا ہوں جتنا وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر لے گیا اللہ تعالیٰ، اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی آنکھوں کو اور ان کی سماعت کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو قوت ودیت کی ہیں اور جس کے استعمال سے انسان حق سے آگاہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ فیصلہ کر لے، یہ سوچ لے کہ میں نے حق حاصل کرنا ہی نہیں ہے، اندھیروں میں رہنا ہے، جہالت میں رہنا ہے، گمراہی میں رہنا ہے، جھوٹ میں رہنا ہے، باطل کا شکار رہنا ہے اور سچی بات تسلیم نہیں کرنی، تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں، آنکھیں، سوچ، فکر، نظر، ضمیر، یہ ہونے کے باوجود بھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور ایسی مثالیں ہمارے ارد گرد بھی آپ کو کثرت کے ساتھ، ابھی تو بلکہ میں کہوں گا کہ مل جائیں گی، کہ ہم بھی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، سب کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، یہ حق ہے، یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں مبنی بر صداقت ہیں، سچائی پر مبنی ہیں، اور یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود نہ اس کو بیان کرتے ہیں، نہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور نہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ دل کے اندر بعض اوقات ایسی کیفیت بھی آ سکتی ہے کہ دل سے وہ احساس بھی ختم ہو سکتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو لہٰذا یہ علامتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے مال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔